میرا کوفہ دے اندر، ماں تے تو اتھے مدینے اندر، نانا میرا مدینے اندر، اے میرے ویرا تیرا ویر تو چلے آوے، حسین ابن علی واسطے دعا کری، ویرا جے تو ہوندہ کتنا مزان دادوں میں میرا حضور دے نانے دے دین واسطے کربلا والے چل دے، اے حسین ابن علی دے بائی، اے حسن مصطفیٰ میرا سلام لے 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 حوالے رب دے، اے میلے چار اس دن عید مبارک ہو سی، جس دن پھیرے ملائیں گے، قدر میں عرض کر رہے آماں جدو پیر نو پتہ چلے میرا ویر واپس نہیں آوے گا، ذرا تصور کرو کتا اوکھا بیٹا ہوئے گا، امام حسن مصطفیٰ دی بارگاہ اندر کربلا دے تاجدار نے آخری سلام پیش کیتا میں، اس تو بعد اپنے نانا دی بارگاہ اندر حاضر ہوئے نے، اے میرے نانا تیرا حسین کربلا والے چلے آوے، تیرے دین دی خاطر قربان ہونے چلے آوے، اے نانا میرے لئی تسی کرنیاں دعاواں کرنا، آج لوکانوں کی پتا حسین دا مقام کیوے، اج واہ حسین دی بجائے ہائے حسین کرن والے ہو، اگر میرے آقا چاہتے نے اپنے نواسے میں دعا کر دیں دے، رب کدی دعا نو رد نہیں کرنا سی، مگر قربانی دوے گا، قیامت تک میرا دین بچ جاوے گا، امام علی مقام نے آخری سلام پیش کیتا میرے آقا دی بارگاہ اندر، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی، او حسین جڑا اپنے نانے دے موٹیاں تے بہ کے سواری کرن والا، اپنے نانے دی انگلی پکڑ کے مدینے دی انگلیاں دے میں چلن والا، جڑا مولا علی دا بیٹا ہے، جناب سیدہ زہرا دا لگتے جگرے، مدینہ طیبہ چھڑے آوے، لوکاں نے حسین ابن علی نو آکھیا، حسین اپنے نانا دا روزانہ چھڑو، حسین فرمان لگے میں جاننا وا یزید پہلی دے لئینے بڑا شیطان ہے، اگر میں اپنے نانے دا روزانہ چھڑیا، او میرے نانے دے روزے دیاں گلیاں نو میرے خون دے نر رنگین کر دے وے گا، اے میرے آقا دے غلام و جامعہ نقشبندیاں والے ہو، آج بھی اسی کسے دی بیعت کریے دیکھتے نہیں، پیر باشرہ ہے لیکن نہیں، پیر حضور دی سنت دا دائی ہے کہ نہیں، پیر حضور دے دین دا پابند ہے کہ نہیں، اسی اینا چیزاں نو نہیں دیکھتے، کربلا دے تاجدار نے پیغام دیتا میں، اے لوگوں بیعتوں دی کرنا، جنہ ظاہر بھی شریعت دے مطابق ہوئے گا، جنہ باطن بھی شریعت دے مطابق ہوئے گا۔ آج اس کی ہر کسی نبیدان ہے، حضرت صاحب دا پتر ہے پیر،
پیرا کا پتر پیر نہیں ہوتا. یاد رکھیا آج ساڑھے مسلک کی بدنامی دا سبب نے وہ جڑے پتر تے پیرا دے نہیں مگر چہرے تے داڑھی کوئی بڑے ہیں دے پتر نے عظمت اپنی جگہ. صوفیاء فرماندے نے اگر بڑے دا پتر ہونا یزید تے حضرت امیر معاویہ پاک دا پتر ہے جڑے صحابی رسول بھی نے تے کافر نے وہ تے حافظ قرآن کسی کو لہذا پھر وہ تے بیعت کرنی چاہیے. جد او دی بیعت کرنا جائز نہیں تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ امت دا ولی ہوئے تے پتر بے عمل ہوئے او دی بیعت کرنا بھی جائز نہیں. اس واسطے بیعت ہوتی کرو جڑا شرفپور دے تاجدار دا منن والا ہوئے جڑا حضرت کرما والا شریف دا منن والا ہوئے. حضرت کرما والا شریف حضرت سید اسماعیل شاہ صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ مریدہ کیا حضور تسی فرمایا ہے داڑھی رکھو داڑھی رکھنی چاہیے تھی حضور دی سنت ہے. فرمایا حضور اجازت ہوئے تے خدشت کرا لیا تے فرمایا بے دیا داڑھی کو لفافہ ہی رہن تے چنگا ہوندہ ہے. خاطٹا خانے پائیے تے ممکن ہے منزل تک پہنچے نہ یا کوئی پڑھ لوے تے رات مک جاوے تے لفافہ رہن تے پتہ تے چلے نا محمد دا نوکر. اس واسطے بیعت ہوتی کرنی ہے جڑا شریعت دا پابند ہوئے. بولو جڑا شریعت دا پابند ہوئے. امام ایدہ منصب امامت صغرا دا ہے. امام کی داڑھی پوری نہ ہوئے اسلیاں نے نماز نہیں پڑھنی نماز ہوندی نہیں. میں کہا ہوئے پیر نظرانے حضور دے دین تے نہ تے کھابے بیعتاں بھی لوے. فرمایا کہ تو اے امام مگر نماز نہیں ہو سکتی جڑا داڑھی کٹاوے تے داڑھی منڈے پیر دی بیعت ہو سکتی نہیں. بیعت ہوتی کرنی ہے جڑا حسین ابن علی نو بھی منن والا ہوئے تے ابو بکر صدیق نو بھی خلیفہ ابد بلا فتح. اس واسطے میرے آقا مولا دے غلام و صحابہ نے عرض کی تھی حسین چھڑ دے. فرما نہیں میں اپنے نانے دے مدینے دی بے حرمتی نہیں برداشت کر سکتا. امام علی مقام مدینہ شریف تو نکلے مکے اندر پہنچے لوگاں نے پتہ چلیا لوگاں نے خوشیاں منائیاں او حضور دا نواسا حسین آ گیا او علی دا پتر حسین آ گیا. امام علی مقام نے اتھے بھی قیام کیتا پھر خطوط آنا شروع ہو گئے. حضور اتھے آؤ تواڈی دین نو ضرورت ہے. امام علی مقام نے فرمایا لوگو جنی دیر میں رک سکتا سی رک لیا ہے ان میرا کربلا جان دا بیدا. صحابہ نے عرض کی تھی حضور ایک حج کیتا سی تواڈے نانے دے نال تے لئی لوکاں بلایا او حج کرن لگ گیا. فرما اج تسی بھی کرو گے حج میں بھی کراں گا فرق ہے نہ وے تسی حج کعبے اندر کرو گے میں کربلا اندر کراں گا. تسی احرام پا کے کرو گے میں کربلا اندر اپنے ایسے لباس اندر اپنے رب دے حکم تے عمل کراں گا. جب تہاڈا حج پورا ہو جائے گا تسی حلق یا قصر کروا کے حج دے احرام تو نکل آؤ گے. جب میرا حج پورا ہو جائے گا میرا سر تن تو جدا ہو جائے گا میرا حج کربلا اندر پورا. اس واسطے گلاں کرنیاں سوکھیاں نے کربلا والوں نے کیا کیا ہے. میں کہا پتر 6 مہینے دا پتر ہوئے نا اپنے بندوں کو شہید کرواوے اس کو وقت کے 10 نہ کربلا والے کی کر. آج پیغام کربلا آوے کہ جب دین دے اتے اوکھا ویلا آوے تے دین دی خاطر ہر قربانی دینی. حضرت سیدنا تاجدار صداقت یار غار مصطفیٰ ہم راز مصطفیٰ ہم مزار مصطفیٰ جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فصل جانشین مصطفیٰ روحانی و سیاسی خلیفہ مصطفیٰ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جدو حلف چکیا کہ اس تو بعد جنگ یمامہ ہو. بولو کی ہویا جنگ یمامہ.
حضور دے دین دی عصمت دی گل کرن لگا. نبی پاک علیہ السلام نے تقریباً 27 غزوات حضور علیہ السلام دی حیات طیبہ اندر ہوئے. اتنے صحابہ کدی شہید نہیں ہوئے جنہیں جنگ یمامہ اندر ہوئے. ختم نبوت دے لئی لڑی گئی. صدیق اکبر نے اصول بنایا سی جڑے بدری صحابہ نے آئندہ کے بعد کسے جنگ اندر نہیں جان گے. لوگ انہوں کی زیارت کر کے اپنے ایمانوں کو قوت دیں گے. مگر جب باری آئی ختم نبوت دی، جب باری آئی ناموس رسالت دی، تے پاویں کربلا کا میدان ہوئے، جناب امام علی مقام نے اپنا ہاتھ چھڑ کے کربلا اندر حضور دے دین تے پہرا دیتا. جب باری آئی ختم نبوت دی تے یار غار دے صحابہ نے یمامہ اندر پہرا دیتا. 1200 صحابہ شہید ہوئے. اے دے اندر بدری بھی سن، غیر بدری بھی سن. 750 صحابہ حافظ تکاری شہید ہو گئے. صدیق اکبر نے پیغام دیتا جب عظمت اور ناموس رسالت کا مسئلہ آ جائے کہ کسے بوڑھے نو، جوان نو، بیمار نو رخصت نہیں، ہر کلمہ پڑھنے والا مصطفیٰ دا یمامہ اندر موجود ہونا چاہیے. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں صلوات. ایسا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ساڑھے عقیدہ ختم نبوت دینا لوگ کی کر رہے ہیں. ساڑھے کالجز، یونیورسٹیز، بڑے بڑے ادارے اندر قادیانی اساتذہ ٹیچنگ کر کے ساڑھے بچیاں دے ایمان کمزور کر رہے ہیں. کلندر لاہوری بولے علامہ اقبال فرماتے ہیں تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے. علامہ فرماتے ہیں میں یورپ اندر گیا، خیرہ نہ کر سکا مجھے وہ جذبہ دانش فرنگ، آنکھوں کا میری سرما تھا خاک مدینہ و نجف. فرماتے ہیں میں انگریز نے دیکھا، انگریز اپنے بیٹے نو کہہ رہے پترا اینا مسلمانوں صدا غلام رکھنا. بچہ کہتا بھائی یہ قوم غلام رہنا بھی تھوڑی ہے، یہ تے کربلا اندر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گی، کہنا بھی کدی غلام رہنا، یہ تے بھوکے بھی رہ لیتے ہیں، یہ تے اسلام دی خاطر ہر شے قربان کرتے ہیں. تے بیٹے نو کہتا پتر گل کوئی نہیں، انہاں تعلیم ہو دیو جڑیاں گلاں اسی کرنیاں نے وہ مسلماناں دے بچے کر. آج قادیانی فتنہ اتنا عروج تے وے، ساڑھے نوجوان این جی اوز دے تحت یورپ تے ویزیاں لئی اپنا ایمان بھیجتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں بس آپ سائن کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. بھائی ایمان چلا جائے گا، تو کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. ایمان ہی نہ رہا تو یورپ جا کے اسی کی کرنا ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ ماننے کے قیامت میں اگر مان گیا. اور تینوں بھوک ہوگے تھوڑ ہوگے، مدینے والے اشارہ کر کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. آج لوڑ ہوئے تو مدینے والے نے عرض کرنا سونے آپ تیری بارگاہ اندر کوئی کمی نہیں، تو چند یارت دے ڈالروں دے لئے اپنا ایمان بیچ رہا ہے. چلے اگر موت آ گئی تے قبر اس مدینے والے کو جواب دے. حضرت قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ بلا پیر سائن و سلام محبت ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں اپنے بزرگاں دی سیرت کا. انہوں نے ختم نبوت دا دن آ رہا ہے 7 ستمبر بروز ہفتہ. بولو کیڑا دن ہے؟ 7 ستمبر ہفتے والا دن. ایس دن اندر 1974 ویسے اللہ تعالیٰ دی شانہ تو قربان جاواں یمامہ اندر پہرا دین اللہ صدیق اکبر سی تے 7 ستمبر نو قومی اسمبلی وچ پہرا دین اللہ صدیق اکبر دا پتر شاہ احمد نورانی صدیق. حضرت علامہ شاہ
نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ قائد ملت اسلامیہ ساڑھے بزرگ بہت بڑے آج لے کے آئے تو دنیا گلہ کرتی سنیوں نے کیا کہ میں کہا نورانی برکہ کوئی ایک تے لے کے آؤں علامہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ 17 زبانہ تے عبور بولو کتنی زبانہ 17 زبانہ تے عبور جدا پیو آلہ حضرت خلیفہ بھی ہوئے تے شگرد بھی ہوئے آج دنیا میں پتہ ہی نہیں ختم نبوت دلی سنیہ کم کی کیتا ہے حضرت علامہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ 7 ستمبر 1974 آپ کی قرارداد کے نتیجے اندر قادیانی اقلیت اور مرتد نکلے ہوئے نورانی صاحب فرماتے ہیں میں قرارداد پیش کر کے کراچی چلا گیا میں نے قومی اسمبلی دے سیکرٹری کا فون آیا کہ حضرت صاحب قادیانی آندے نے کہ تسی یک طرفہ فیصلہ کیتا ہے سانو سنیا نہیں سانو سنیوں بغیر نورانی دی قرارداد تے تسی سانو مرتد قرار دیتا نورانی صاحب فرمایا سی بجے تھوڑیاں بلا لو پھر محمد دے غلام آ جائے فرمایا کنی دیر کیا ہمیں فرمایا 2 دن کراچی ہے اس کے بعد میں واپس لوٹ کے آ قادیانی احمدی قائد ملت اسلامیہ حق و صداقت کی نشانی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کل کراچی پہنچے کہنے لگا نورانی قرارداد واپس لے لے آنکھیا کدی اسی کام ہے اور جے کیتے ہی نہیں جو کام کیتا ہے ڈنکے دی چھوڑتے کیتا ہے کہنے لگے جو منگے گا دیاں گے کہنے لگے باقی وعدہ کرو جو منگا گا دیو گے کہنے لگے ہاں بالکل بات ہے کی منگے گا نورانی صاحب فرماندے نے 10 دے کی سکتے انہاں کہ فی الحال 10 لاکھ ہے 1 کروڑ تک دے سکنے 1974 قائد ملت اسلامیہ نے ٹھوکر ماری فرماؤ میں نو خریدنا چاہتے ہو میں تے جمعہ آباد چوسی مدینے والے دے بازار وک کے پہلے میں آیا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا سرکار نے خرید کر انمول کر دیا علامہ نورانی آئے قومی اسمبلی اندر نورانی میاں نو کہنے لگا مرزا ناصر کے جناب ساڈا بھی موقف سنو فرمایا دسو جی وہ جی آپ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے حضور کی ختم نبوت کے اندر فرق پڑ جائے گا جو عقیدہ یہ رکھے گا وہ کافر نورانی میاں نے کہا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا یہ عقیدہ قرآن کا بھی ہے سرکار نے بھی فرمایا ہے اس واسطے یہ ہمارا ہے کہ لگے جی دیکھیں جی یہ قاسم نانوتوی کی کتاب ہے آج جڑے بڑے ٹھیکیدار بنے ہم پاکستان کی اے بھی نہیں بننے دیں گے وہ مفتی محمود ان کے مسلک کا دارالعلوم دیوبند کا بانی اس کی کتاب میں لکھا ہے کہ معاذ اللہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا معاذ اللہ یہ عقیدہ گندہ ہوں کا کہ لگا دیو جواب ادا حضرت قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماؤ مفتی محمود دے جواب تو اٹھے ہی مولوی ساڈا تے نہیں اے غلام غوث ہزاروی دے جواب کہ لگے حضرت جی سچی گل ہے بھائی مولوی بچائیے تے عقیدہ جاندہ ہے عقیدہ بچائیے تے مولوی جاندہ ہے جواب تسی دے سکتے جواب 1974 کے اندر اللہ کے فضل سے جمعیت علماء پاکستان کے علماء نے قومی اسمبلی میں باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ارے جس مولوی کی عبارت لے کر تم حق پر تھوپنا چاہتے ہو ارے الدولت المکیہ فی مادت الغیبیہ کے اندر بریلی کا تاجدار فتوی کفر پہلے ہی لگا چکا ہے فرمایا اے مولوی بھی کافر ایدہ عقیدہ رکھن والا ایدے عقیدے نال پیار کرن والا ہو یہ ہمارے بزرگ اللہ کا شکر ہے تاریخ اٹھائیں اہل سنت پرامن بولو اہل سنت کیا ہے پرامن ہے ہم سے زیادہ پرامن کوئی نہیں ہم نے تو 63 جنازے بھی سانحہ نشتر پاک میں اپنی علماء کے اٹھائے ہم نے داتا علی حجویری کی چوکٹ سے بھی سینکڑوں جنازے اٹھائے ہیں ہم نے بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ
امام بری حضرت عبداللہ شاہ غازی، حضرت لال شہباز قلندر، حضرت شیخ عثمان مروندی ان کا نام ہے، ان کے مزار سے جنازے ہم نے اٹھائے ہیں۔ ہم نے غازی علم الدین شہید کا جنازہ اٹھایا ہے، ہم نے حضرت غازی ملک ممتاز حسین قادری کا جنازہ اٹھایا ہے، ہم نے علامہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید کا جنازہ اٹھایا ہے، لیکن ایک پتا نہیں توڑا۔ اہل سنت وہ ہیں جو ملک سے بھی پیار کرنے والے ہیں، اسلام سے بھی پیار کرنے والے ہیں، مگر مسئلہ جب ناموس رسالت کا آتا ہے پھر ہر شے قربان۔ پھر وہ کہتے ہیں میں وہ سنی وہ جمیلے قادری مرنے، جس اس کا عقیدہ وہ پڑھے۔ یہ بھی تازہ واقعہ ذوالفقار علی حسینی نعت خوان فوت ہوا، پڑھا جا رہا تھا یا نبی سلام علیکہ، اس کے بھی حرکت کر رہے تھے ہونٹ، وہ بھی پڑھ رہا تھا یا نبی سلام۔ میں کہا پترو تسی سنی دیکھے ہی نہیں، سنی دیکھ رہے تو ممتاز حسین قادری دیکھو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، نعرہ حیدری، قاضی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، قاضی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار۔ سنی دیکھنا ہے تو ممتاز حسین قادری دیکھو۔ حضرت غازی صاحب آن دی ریکارڈ ہے، 5 منٹ پہلے جیلر کو کہتے ہیں اور دے مجھے پھانسی، اور جیلر کہنے لگا حضرت صاحب اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ وہ شبیر شاہ صاحب پڑھا کرتے تھے نا، اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے، اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے، ساری عمر گزار کر پائی ہے یہ گھڑی۔ ہم تو اللہ کا شکر ہے وہ سنی ہے۔ ممتاز قادری علیہ الرحمہ نے جیلر کو کہا اے جیلر جلدی کر، 5 منٹ باقی ہیں، مجھے پھانسی جلدی دے۔ وہ کہنے لگا لوگ منتیں کر کے، ترلے ڈال کے، واسطے ڈال کے وقت دیتے ہیں اور تجھے اتنی جلدی ہے۔ کہا جلدی کیوں نہ کروں، ارے بھدے کے پار مجھے مصطفیٰ لینے کے لیے انتظار۔ حضرت غازی سینہ چوڑا کر کے ہم ان شہیدوں کے بارے سے ہم امت کو یہ پیغام دیتے ہیں، شہادت آتی ہے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، وہ شہادت بیان کرے بندہ کہے میں نے بھی مرنا ہے، وہ نہ کہے بندہ کہے نہیں بڑی اوکھی ہے۔ حضرت غازی علم الدین شہید علیہ الرحمہ آخری جب رات آئی، بابا نواب دین نے چوک میں آ کے جلسہ کی نا، رنگ محل چوک میں، کہتے جب رات آئی نا آخری، حضرت غازی صاحب علیہ الرحمہ کے کمرے سے ایک نور روشنی تھی، ہم سمجھے کہ لو جی غازی گیا تے ساڑی خیر کوئی نہیں، انگریز سانو چھٹنا ہے۔ کہتے ہیں اندر دیکھا غازی کوئی نہیں، کچھ دیر کے بعد گیا تو دیکھا اندر غازی۔ غازی صاحب کو بابا نواب دین جیل کا پہرے دار کہتا ہے غازی سچی دسی کتھے گیا؟ غازی صاحب فرمانا کہ بابا تہنوں کی میں جتے بھی جاواں، جدے کھول جاواں، جو بھی جاواں، تہنوں کی بلان والا جانے، جان والا جانے، تہنوں آئے آئے۔ سامعین گرامی قدر، حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب یہ جملہ کہا رومی کشمیر کا مجھے شعر یاد آیا، فرمانے لگے جس دل اندر عشق نہ رچے تے کتے اس تو چنگے، او مالک دا در چھڑ دینا ہی، او صابر بکھے ننگے۔ شہید رحمت اللہ تعالی علیہ بابا کہنے لگا ہے غازی کتھے گیا؟ غازی صاحب نے فرمایا بابا تین
تینوں کیوں دسا غازی کہن لگا پترا کل جس نبی دے نام تے قربان ہو جانا ہی اس نبی دا واسطہ دستے تو کتھے گیا سی بابا کہن لگا جب واسطہ نبی پاک دا پایا غازی رو کے کہن لگا بابا اے راز میرے مرن تو پہلے کسے نو نہ دسی میرے مرن تو بعد دسی آکھیا میں ہنے اتھے سی سرکار دے یار آئے سی چک کے مدینے والے دی بارگاہ اندر لے گئے سی جدو مدینے دے تاجدار دی بارگاہ اندر پہنچے گا مدینے دے تاجدار نے میں سینے نہ لایا فرمایا او علم الدینہ تینو دنیا تو تا مگایا ہے کوئی قیامت تک نہ کہہ سکے غازی دا نبی کی کر سکیا معاذ اللہ نبی نو کوئی اختیار نہیں سی نبی کچھ کر سکتا تے کر لیتا مگر کیتا نہیں اس واسطے تینو بلایا ہے دنیا والیاں نو پتا چل جائے علم الدین دا نبی اختیار والا ہے نبی رب نے مختار کل بنایا ہے اور قدر نبی دا کی جان او دنیا در کمین او قدر نبی دا جانن والے سو گئے بچے مدینے لو جی آخری بات ختم کریے حضرت غازی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار نے فرما غازی مرنا چاہنا ہے میرے نام تے یا رہا ہونا چاہنا ہے تینوں لے آدھا ہے غازی صاحب نے فرما حضور زندگی دا مزہ نہیں ہونتے مرن دا ہی مزہ ہے عشق آپ بھی یا بندہ اے دے کم بھی یا برلے او دا چھٹ دا بھی کچھ نہیں جی دے پہ جاتے آج شکر ہو جائے حضرت صاحب دعا کرنا بس طبیعت ٹھیک ہو جائے 4 دن مل جائیں میں کہا غازی میں کچھ سنو آندے زندگی نہ ملے حضور دے نام پہ مر جائے حضرت غازی صاحب رحمت اللہ تعالی حضور مجھے موت چاہیے سرکار نے فرما غازی سن اگلی گل سنائیے جسٹس نذیر غازی صاحب نے اینا دے ہم بیچ جسٹس صاحب دے والد صاحب جیل ڈاکٹر صاحب غازی صاحب دے میاں ولی فرمانے میں نے انہوں نے گل سنائی کہ لگے غازی نو سرکار نے فرما غازی کل ایویں نہ حضور کنے آواں فرمایا روزہ رکھ کے آمی شہری اٹھو کر کے آئے گا افطاری تو تے میں ہوزے کو ستے اکٹھے اور ایہی کم غازی ممتاز حسین قادری نے کیتا جدو حضرت غازی صاحب نے پھانسی دیتی کہ غازی صاحب نے بھی روزہ رکھیا وہ جانتے سی سہری اتھے ہوئے گی مدینے والے دے دسترخوان تے آپ ہی افطاری ہو جائے آئے ہائے ہائے میرے آقا و مولا دے غلام اس واسطے اسی بڑے پرامن لوگ ہیں اسی جدو بھی غیرت چاہیا ناموس رسالت دے بولو کدوں آیا ناموس رسالت دے لی پھر انعام کی ملیا حضرت سیدنا غازی الدین شہید علیہ الرحمہ دا جدو جنازہ ہویا گڑا کھودے آپ نوچ دفن کر دیتا گیا بغیر کفن دے علامہ اقبال پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری آپ ہستیاں گئیاں تحریک چلائی غازی صاحب دا جسم اقدس آیا پہلا جنازہ قاری شمس الدین صاحب وزیر خان مسجد امام نے پڑھایا اور دوسرا جنازہ پتہ کس پڑھایا ایڑا بابا ہے جیدی نسبت نال اشرفی جدہ پتر سید ابو البرکات جدہ پتر سید ابو الحسنات ہے جدہ پتر کو خلیل احمد قادری ہے جدہ پتر سید محمود احمد رزوی ہے اسی اینا لوگاں دے وارث ہیں اینا دی نسبت کچھو سے آگے او تو فیض آیا پہ اے بھی اشرفی ہو گئے جنازہ پڑھایا حزب الاحناف دے امیر سید دیدار علی شاہ صاحب سید دیدار علی شاہ صاحب نے جدو جنازہ پڑھایا نا سید صاحب غش کھا کے بے ہوش ہو گئے حضرت علامہ اقبال نے فرمایا شاہ جی اگر بیمار سو یا کوئی مسئلہ سی تے دس دیں دینا چنگے بڑے بڑے علماء نے جماعت علی شاہ صاحب نے بڑے بڑے پیر نے کسی ایک نے کہتے ہیں سعادت سی فرما میں نے کی پوچھتے
فرما جنازے دیاں صفاں سیدھیاں کرائیاں نہ تے ویکھیا میرا دا لال آ گیا تمام انبیاء بھی رسول بھی نے اولیاء بھی نے غریب نواز بھی نے غوث پاک بھی نے داتا صاحب بھی نے یہ سارے آ گئے میں غش کھا کے بے ہوش ہو گیا سرکار دی بارگاہ چرس کیتی سونے اتنا کرم آج فرما میرا غازی دنیا تو آ رہے حسینہ میں کھکلہ نہ آگے آج میں انہوں لے کے آوا فرما غش کھا کے بے ہوشتا ہوں یاسی کے جنازے لئے خود حضور تشریف لائے لگتا ہے کیا مدینے میں ایک بار